not less than the top most leader of متحدہ قومی موومنٹ جو کہ الطاف حسین خود ہے. جو کتنے فاصلے پہ مرزا صاحب آپ کتنے فاصلے پہ بیٹھے تھے الطاف حسین صاحب سے؟ کیونکہ بعض اوقات سننے میں انسان کو کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے, بعض اوقات بات سمجھ میں نہیں آتی. میرے سننے میں مسئلہ, میرے الحمدللہ ہمارے بہت سارے بزرگ یہاں ہیں جن کے کان خراب ہیں جو مشینیں لگاتے ہیں. میں مشین ابھی یوز نہیں کرتا, میرے کان ٹھیک ہیں, اور میں بالکل سائیڈ میں اس طرح صوفہ پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے, ادھر ڈبل صوفہ تھا, میں بیٹھا تھا, اور میرے سائیڈ میں پیر مظہر صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو یہی جو بات انہوں نے آج کی ہے, یہی بات جو انہوں نے کی ہے کہ پاکستان توڑنے کی بین الاقوامی سازشیں کی جا رہی ہیں, یہی بات آپ نے سنی؟ کی جا رہی ہے, انہوں نے کی جا رہی ہیں, یہاں تک ٹھیک تھا. اگر میں سنتا ہوں بات کی جا رہی ہے, میں حیدر بھائی کو سناتا ہوں, یا میں آپ کو سناتا ہوں, یا میں کسی اور دوست کو سناتا ہوں, وہ تو انڈرسٹینڈیبل چیز ہے کہ کسی کی سنی بھی. وہ جب کہیں کہ میں اس میں شامل ہوں, اس وجہ سے میں پٹھانوں کو مارنا بند نہیں کروں گا, میں پٹھانوں کو ماروں گا, تو میں اس چیز کو کیا سمجھوں؟ اور وہ لوگ خود کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ مجھے کوئی تھرڈ پارٹی بتا رہی ہے کہ الطاف حسین صاحب نے یہ فلاں کو کہا ہے. وہ اپنے منہ سے بات کر رہے ہیں میرے سے, اور میرے ساتھ میرا سینئر کلیگ میرے ساتھ ہے. اچھا, یہ مرزا صاحب یہ بھی بتائیے کہ آپ کی یہ کون سی پہلی ملاقات تھی الطاف حسین صاحب سے؟ اس سے پہلے آپ کی ملاقات ہو چکی تھی؟ میری فزیکلی میری 3 یا 4 مرتبہ ان کے ساتھ فون پہ بات ہوئی ہے. یہ میری فرسٹ فیس ٹو فیس ملاقات ایک ہی میری ہوئی ہے پوری لائف میں, وہ یہی ملاقات تھی. اچھا, اب آپ سوال ہے بڑا سمپل سا, ایک پاکستان کے ان معصوم لوگوں کے لیے سوال ہے. میں صرف انٹرپٹ کر دوں, جی میں صرف یہ سوال یہ کر لوں, آپ پھر بے شک جواب دے دیجئے. جیسے حیدرآباد رضوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو پریس کانفرنس تھی الطاف حسین صاحب کی, وہ معصوم لوگوں کے لیے تھی جن کے پاس انٹرنیٹ ایکسیس نہیں ہے, جن کو معلوم نہیں ہے. یہی میں سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ معصوم, وہ لوگ جو کہ اس وقت لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے, سوچ رہے ہوں گے کہ پہلی ملاقات, اور پہلی ملاقات میں کیا آپ اس طرح کی کوئی بات کسی سے کر سکتے ہیں؟ کیا اتنی راز کی بات کوئی کسی دوسرے جماعت کے, یعنی سامنے کی جماعت کے کسی رہنما سے ایسی بات کر سکتا ہے؟ بڑا سادہ سا سوال ہے. دیکھیں, اس کا ریپلائی وہ خود, ان سے آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ فرسٹ ملاقات میں انہوں نے ہم سے کیوں بات کی ہے. ہو سکتا ہے ہمیں خوف دینا چاہ رہے ہوں, ایکچولی بات یہ نہ ہو, پاکستان نہیں ٹوٹ رہا ہو, وہ توڑنے میں شامل نہیں ہو. میں پیٹریاٹ ہوں, میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اگلا بندہ بھی جو ہے وہ پاکستان سے محبت کرنے والا ہوگا, میں کیوں کسی پہ شک کروں؟ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ان کی چال ہو, ہمیں ڈرا رہے ہوں, ہمیں ڈرا کے مطلب ہے ہم کو انڈر پریشر لانا چاہ رہے ہوں. لیکن اچھا, آپ کرتے, میں سوال کر رہا ہوں, آپ سوال کرتے ہیں, میرا جواب سنتے نہیں ہیں, آپ چلے جا رہے ہیں. مہربانی کر کے اگر مجھے آپ نے بلایا ہے, نہیں بالکل پورا ٹائم ہے, آپ بالکل, میں صرف ایڈ کر رہا ہوں. تو پھر آپ آدھے میں بات کاٹ کے بات کا مقصد چینج کر دیتے ہیں. پرابلم سارا یہ ہے, انہوں نے فیس ٹو فیس یہ بات کی ہے, اور ہمیشہ ایک اگر چیز ایویڈنس ہوتی ہے تو اس کے ساتھ دوسری ایویڈنس بھی کلیکٹ کی جاتی ہے. وہی ان کے لکھے ہوئے خطوط فورن پاورز کے لیے, آرمی کے اگینسٹ, یا آئی ایس آئی کے اگینسٹ, یا اپنے کو آفر کرنی اپنی سروسز, جو کہ ایک ملک کا کام ہے, کسی پرائیویٹ بندے کا کام یہ نہیں ہے کہ دوسرے ملک کو اپنی سروسز آفر کریں. میں کسی باہر ملکوں میں, انڈیا کو, اسرائیل کو, انگلینڈ کو یا امریکہ کو اپنی سروسز, اپنے فورس, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ہاری ہیں یا میرے نوکر ہیں یا میرے پارٹی والے ہیں, آرمڈ میرے ونگ ہیں, میں آپ کو سروسز آفر کرتا ہوں. یہ کانسٹیٹیوشن میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. اتنی مطلب اس معاملے میں اتنے لاز اتنے سخت ہیں کہ مجھے ایز ہوم منسٹر بھی فورن کنٹری کو لکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ میں یہ چیز خریدنا چاہتا ہوں, میرے پولیس کو اس چیز کی ضرورت ہے. وہ بھی مجھے بغیر پرمیشن کے میں لیٹر نہیں لکھ سکتا تھا. تو ایک پولیٹیکل لیڈر جو آلریڈی ایگزائل میں ہو, اس کو اپنے ملک پہ اتنا فیتھ اینڈ ٹرسٹ نہ ہو, لوگوں پہ اور گورنمنٹ پہ, جو کہ اتنے سالوں سے ایگزائل میں بیٹھا ہوا ہو, وہ ادھر فورن گورنمنٹ کو لکھ رہا ہے کہ میں اتنے لوگ 5 دن کے اندر اتنے لوگ موبیلائز کر سکتا ہوں,
میں آپ کے لیے یہ کر سکتا ہوں, میں آپ کے لیے اینٹی طالبان نیٹ ورک بنا سکتا ہوں, میں فورن کنٹری میں جا کے آپ لوگوں کے لیے یہ کام کر سکتا ہوں. یہ سب چیزیں, اور ایک خط نہیں ہے آرمی کو یا ISI کو ان کو کرٹیسائز کرنے کے لیے. میرے پاس اس وقت 3 خط موجود ہیں, اور اگر آپ کہیں گے تو اور سیورل خط انہی کے ویب سائٹ سے میں آپ کو نکال کے دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے جواب نہیں دیا مرزا صاحب کہ اگر آپ ہوتے تو کیا آپ ایسی بات کرتے پہلی دفعہ کسی سے؟ سمپل ایک سوال. میں پہلے بات میں پاکستان توڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا, اور جو سوچ رہا ہوتا اس کے ساتھ میں کبھی بھی اب تعلق نہیں رکھتا. رضوی صاحب, گو کہ آپ کی جماعت یہ ڈینائی کر چکی ہے ان خطوط کو, اور کہہ چکی ہے کہ یہ سراسر فیبریکیٹڈ یہ خطوط ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں انتہائی شکر گزار ہوں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کا کہ انہوں نے اتنے اہم کلمات جو ہیں وہ میرے لیے کہے ہیں, اور مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی کلام نہیں ہے کہ ان کا جو رویہ ہے میرے ساتھ ہمیشہ سے ایسا رہا ہے, بلکہ بسا اوقات جب انہوں نے سمجھا ہے کہ کراچی میں میری سیکیورٹی کو خطرہ ہے اور بہت ساری کالعدم جماعتیں جو ہیں وہ مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ پر میری جان کو خطرہ ہے یا میرے گھر والوں کی جان کو خطرہ ہے, تو انہوں نے ہمیشہ مجھے مطلع بھی کیا, اور میں نے ہمیشہ جو ان کی زوجہ محترمہ ہیں, ہماری سپیکر خیر تو وہ ہیں نیشنل اسمبلی کی, مگر میں نے ہمیشہ ان کو بہن سمجھا اور بہن کہا ہے, اور یقیناً وہ میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے, میری بہن کا درجہ رکھتی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہاں پر میں ایک اور بات پر بھی شکر گزار ہونا چاہوں گا ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کا, جو انہوں نے کہی, اور بہت اہم بات ہے جو انہوں نے کہی, کہ یہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب نے ابھی یہ فرمایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید ان کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے کہا ہو, ایسا حقیقت میں نہ ہو جو ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے بیان فرمایا. تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ ان کو بھی اس بات پر یہ ڈاؤٹ ہے کہ ایسی صورتحال ہے یا نہیں ہے. دوسرا سوال آپ کا بہت ویلڈ تھا سلمان, مجھے بتائیے کہ ایک ایسی میٹنگ میں جہاں پر خود گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد العباد موجود ہوں, ڈاکٹر فاروق ستار موجود ہوں, MQM کی ٹاپ لیڈرشپ موجود ہو, اور بقول ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب کے کہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا خود تشریف فرما ہوں وہاں پر, اور پیر مظہر الحق صاحب بھی وہاں پر تشریف فرما ہوں, ایک ایسی صورتحال میں قائد تحریک جناب الطاف حسین پہلی ملاقات میں جو کہ ان کے لیے ارینج کی گئی, اور ایک ایسی صورتحال میں جو کہ خود ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب نے بیان فرمایا کہ ان کو تقریباً 12-12:30 بجے ملاقات کا وقت رکھا گیا. قائد تحریک جناب الطاف حسین نے جب یہ سنا کہ دونوں صاحبان تشریف لے آئے ہیں, تو پھر قائد تحریک نے اس میٹنگ کو ڈیلے کیا, اور یہ کہا کہ میں اپنے دوستوں کی مہمان نوازی کے لیے اپنے ہاتھ سے حلیم پکا کر میں اپنے دوستوں کی تواضع کرنا چاہتا ہوں, لہٰذا مجھے کچھ وقت درکار ہے. پھر دوبارہ میٹنگ ارینج ہوئی, اور میٹنگ شام 7 بجے ہوئی. ڈاکٹر صاحب وہاں تشریف لے گئے, ڈاکٹر صاحب کی پہلی زندگی میں ملاقات تھی. وہاں پر قائد تحریک جناب الطاف حسین نے سندھ کی وہ مہمان نوازی جو مشہور ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان دونوں مہمانان گرامی کی خاطر مدارات کی. اس کے بعد میٹنگ شروع ہوئی, تو اس میٹنگ میں سے قائد تحریک جناب الطاف حسین نے MQM کے جو ان کے لیفٹ اور رائٹ ونگرز ہیں ان سب کو میٹنگ سے باہر کر دیا. اور واضح رہے کہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب کی یہ پہلی ملاقات ہے قائد تحریک جناب الطاف حسین سے. اتنی اہم بات ایک ایسے شخص کو جس کی ضیافت کا اہتمام قائد تحریک جناب الطاف حسین نے بقول ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب کے اپنے ہاتھوں سے کیا ہو, اس کو قائد تحریک ڈرائیں گے دھمکائیں گے کیوں؟ جبکہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا اور ان کی سیاسی جماعت ہماری کوئلیشن پارٹنرز بھی ہیں, جبکہ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نے اب فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے MQM کی دعوت پہ 9-0 آنا قبول فرمایا, اور وہاں پر جو گزشتہ 20 سالوں میں جو کچھ بھی گزرا وہ سب کچھ ختم بھی ہو گیا اور باتیں آگے چلی گئیں. ایک ایسی صورتحال میں قائد تحریک جناب الطاف حسین ڈاکٹر ذوالفقار مرزا جیسی شخصیت یا پیر مظہر الحق صاحب کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کیوں کریں گے؟ اور اگر کوئی اتنی اہم سیاسی بات کرنی ہے
تو اپنے لیفٹ اور رائٹ ونگرز کو جو کہ گورنر سندھ کی حیثیت میں، ڈاکٹر فاروق ستار ڈیپٹی کنوینر کی حیثیت میں وہاں پر تشریف فرما ہوں، ان کو کمرے سے بے دخل بھی کر دیا جائے اور ان دونوں سے یکا تنہا میں یہاں پر یہ پوچھنا چاہوں کیا کبھی ایسا ہوا ہے؟ تو میرے خیال سے یہ بات جو ہے نہ صرف مجھ کم عقل کی سمجھ میں بھی نہیں آتی، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لیے یہ سوالات ہیں.